الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه المطهرين وابنه الغوث العازم الجيلاني محي الدين وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله البصير القدير وصدق رسوله الرشيد النذير والحمد لله رب العالمين. لائق صدر احترام، پورا مجمع اور درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدنی الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اعلی حضرت عظیم البرکت آیت من آیات اللہ، معجزۃ من معجزات رسول اللہ، امام احمد رضا خان علیہ الرحمت و رضوان کی مقدس نعت پاک کے کچھ اشعار. اعلی حضرت عشق نبی میں مہ ہو کر کے تب اپنے آقا کی تعریف میں کچھ اشعار کہتے ہیں تو وہ بھی قرآن و احادیث کی روشنی میں ہوتے ہیں. ان کی نعت پڑھتے جائیے، آقا کی سیرت ملاحظہ کرتے جائیے. سبحان اللہ. 14ویں صدی کا وہ عظیم مجدد جس کا جنم اسی ہندوستان میں ہوا، ہمارے ملک کا سر بہت اونچا ہے اس بنیاد پر. ایسے ایسے لال و گہر پیدا کیے ہند کی زمین نے کہ ڈاکٹر اقبال کو کہہ دینا پڑا کہ سارے جہاں سے اچھا ہے ہندوستان ہمارا. آخر کس بنیاد پر کہا کہ سارے جہاں سے اچھا ہے ہندوستان ہمارا؟ آپ کبھی غور کیجئے. ایسے ایسے لال و گوہر دیے ہندوستان کی زمین میں کہ آج ساری دنیا کے ملکوں میں ہمارے ملک کا سر اونچا ہے. سبحان اللہ. فکر و فن کے تاجدار یہاں ہیں، تصوف و معرفت کے شہسوار یہاں جلوہ افروز ہیں. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کی انجمن یہاں سجی ہے. آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر مر مٹنے کا جذبہ رکھنے والے باحوصلہ جوانوں کی جماعت یہاں موجود ہے. ملک کی آبرو بچانے کے لیے پہاڑوں اور دریاؤں سے ٹکرا جانے کا حوصلہ رکھنے والے یہاں نوجوان موجود ہیں. سارے جہاں سے اچھا ہے ہندوستان ہمارا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ دیوانہ جب اپنے آقا کی محبت میں مہ ہو کر کے عرض کرتا ہے: یا رسول اللہ، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، تمہارے لیے. سبحان اللہ. زمین و زمان تمہارے لیے،
مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چونا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، کہ یا رسول اللہ دہن میں ذوبا تمہارے لیے، بدن میں جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، تمہارے لیے، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی، بہت خلیل و ناجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی، خلیل و ناجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی، یہ بے خبری خلق و پھیری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، تمہارے لیے، فدائے حامل قرآن بولے، غلام موتی ایمان بولے، وہ نکتہ رس دقیقہ دان بولے، ادب کا مطلع تابان بولے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، ہزار بار بسویم دہن سے مجھ کو گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ حضرات، ہمارا اور آپ کا اسلامی نقطہ نظر سے یہ عقیدہ ہے کہ ہم پیدا ہوئے اور پیدا ہونے کے بعد ہمیں مرنا ہے، اور مرنے کے بعد ہمیں پھر اپنی اپنی قبروں سے نکل کر کے ایک میدان میں جمع ہونا ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ہم دنیا میں آنے سے پہلے کہاں تھے اور دنیا میں آئے؟ ہم دنیا میں آ کر کے کیا کر رہے ہیں؟ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ ہم کو دنیا میں کس لیے بھیجا گیا ہے؟ اور ساری مخلوقات میں رب تعالیٰ نے انسانوں کو اشرف المخلوقات کیوں قرار دیا؟ اس کو کرامت کا تاج کیوں پہنایا گیا؟ ذہن و فکر سے سوچنے کی بات ہے۔ آپ جب آئے نہیں تھے تو کہیں تھے، اور جب آئے تو آپ عالم اجسام میں ہیں۔ آپ آئے نہیں تھے، عالم شہادت میں تھے۔ رب العزت نے جب تمام روحوں کو پیدا کیا، روحیں پیدا کی گئیں، رب تعالیٰ نے تمام روحوں کو حاضر کرنے کے بعد روحوں سے ارشاد فرمایا، اے روحو یہ بتاؤ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ تو ساری روحوں نے اقرار کیا، اے میرے اللہ تو میرا رب ہے۔ لیکن سب سے پہلے ساری روحوں میں جس روح نے اقرار کیا کہ تو میرا رب ہے، وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس روح پاک ہے۔ جب سب سے پہلے
سرکار کی مقدس روح پاک نے اقرار کیا خدا کی ربوبیت کا، تو آپ کی اتباع میں ساری روحوں نے اقرار کیا۔ سبحان اللہ۔ اقرار کا ایک مزاج تھا کہ سرکار کی مقدس روح کے اقرار کے بعد جو جس انداز سے اقرار کرتا چلا گیا اس کو اتنے ہی انداز سے درجہ ملتا چلا گیا، اور جو سب سے پیچھے رہ گئے وہ دنیا میں آئی روحیں جب اجسام میں منتقل ہو کر کے تو کفر و گمراہی کے بادل میں وہ پھر بھی گھری رہی۔ اللہ تعالیٰ نے ساری روحوں سے اپنی ربوبیت کا اقرار لیا، اور ربوبیت کا اقرار لینے کے بعد پھر صرف انبیاء اور رسولان اعظام کی مقدس روحوں کو روکا اور ان سے اقرار لیا۔ رب نے اپنے محبوب کے تعلق سے اقرار لیا، اے انبیاء اور نبیوں کی روحو، یہ میرے محبوب کی مقدس روح ہے، جب یہ دنیا میں جائیں گے تو تم سب کو ان پر ایمان لانا ہے، ان کی حمایت و نصرت کرنی ہے۔ کیا اقرار کرتے ہو؟ تو ساری روحوں نے اقرار کیا، ہاں میرے رب ہم اقرار کر رہے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا تو اب سنو، میں تم سب پر گواہ ہوں، اور ایک دوسرا دوسرے پر گواہ ہو جائے، اور جو اس کے بعد سے پھرے گا حالانکہ رب جانتا ہے تو وہ حد سے گزرنے والوں میں سے ہو جائے گا۔ رب کو علم ہے کہ جو نبی ہوں گے، جو انبیاء کرام میں جن کا شمار ہے، وہ اس وعدہ سے پھرنے والے نہیں ہیں۔ دنیا میں انسانوں کی آمد حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وسیلہ سے شروع ہو گئی۔ انسان آتے رہے، ان کی ہدایت کے لیے پیغمبر مبعوث ہوتے رہے، سلسلہ چلتا رہا۔ پیغمبروں کا آخری سلسلہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر کے ختم ہو جاتا ہے۔ اب آقا کے بعد کوئی نبی نہیں، آقا کے بعد کوئی رسول نہیں۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا، اللہ نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور قرآن نے اعلان کر دیا، محبوب آپ خاتم النبیین ہو، آپ سارے نبیوں میں سب سے آخر ہو، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، رشد و ہدایت کا کام پھر بھی جاری ہے۔ صحابہ نے عرض کیا تھا ایک موقع پر، یا رسول اللہ، آپ کی امت کی ہدایت کے لیے اگر کفر و گمراہی کے بادل پھر برسنے لگائیں تو ہدایت کی ذمہ داریاں کس کے ذمہ ہوں گی؟ آقا نے ارشاد فرمایا، میری امت کے علماء کی ذمہ داریاں ہوں گی۔ اسی موقع پر آقا نے ارشاد فرمایا تھا، العلماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کے مظہر ہیں خدمت دین میں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اعلان ملاحظہ فرمائیے، انسانوں کی تعداد کا شمار نہیں ہے، پیدا ہوئے پیدا ہوتے رہیں گے۔ اب سب کا یہ عقیدہ ہوا کہ پیدا ہونے کے بعد مرنا ہے، مرنے کے بعد پھر کسی نے یہ عقیدہ گڑھا کہ ہم دوسری شکل و شباہت میں بھی جنم لیں گے۔ کسی نے کہا کہ کوئی گھوڑا ہوتا ہے، کوئی ہاتھی بن جاتا ہے، کوئی چرند پرند بن جاتا ہے۔ آواگون کا عقیدہ مضبوط کرنا شروع کر دیا، لیکن مذہب اسلام نے انکار کیا، نہیں، مرنے کے بعد پھر تمہیں کسی روپ میں نہیں آنا ہے۔ مرنے کے بعد تم جب قیامت کے میدان میں قبروں سے نکل کر کے جمع ہوگے تو دنیا میں تم نے اپنے زندگی میں جو کردار کیے ہیں، جو افعال تمہارے ہیں، وہ سارے افعال تمہارے حساب و کتاب کی شکل میں پیش کیے جائیں گے۔ تمہارے دنیا کی ساری کمائی وہاں رکھی جائے گی، اور اس حساب و کتاب کی بنیاد پر تمہارا سارا معاملہ تمہارے سامنے ہو کر کے تمہارے لیے فیصلہ ہو جائے گا کہ اب تمہارا راستہ کدھر ہے، تم جنتی ہو کہ دوزخی ہو۔ یہ تو ٹھیک ہے، سارا معاملہ ہوگا، لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے، میرے مولا قیامت کی ضرورت کیا تھی؟ جیسے دنیا میں بندے آئے، تو نے پیدا کیا، تجھے علم ہے، تو جانتا ہے میرا بندہ کتنا اچھا عمل کرے گا، کتنا برا کرے گا، کون جنتی ہے کون جہنمی ہے۔ یہ میزان قائم کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ پل صراط سے گزارنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ قیامت کے میدان میں سب کو اکٹھا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ مولا حساب و کتاب کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ الہ العالمین، کیا تو نہیں جانتا ہے کہ تیرے بندوں کے کتنے اعمال اچھے ہیں اور کتنے اعمال برے ہیں؟ تیرا کون بندہ جنتی کون جہنمی ہے؟ یہ سارا پروگرام بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اب آؤ ذرا ذہن و فکر پر زور دے کر کے
फिर आला हजरत का शेर पढ़ लो, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। ये सब कुछ महबूब के लिए किया जा रहा है। महबूब की अजमत का इजहार किया जाएगा क़यामत के मैदान में, वरना हिसाब किताब का मामला तो प्यारे सिर्फ 6 घंटे के अंदर अंदर क़यामत में हिसाब हो जाएगा। और क़यामत का एक दिन 50,000 बरस का होगा दुनिया के दिन के एतबार से। अब आप मुझे बताओ कि एक दिन क़यामत का 50,000 बरस के होगा और लोग क़यामत के मैदान में 25,000 बरस तक, और एक रवायत है कि 1,000 बरस तक मददगार की तलाश में फिरेंगे। सारा प्रोग्राम ये किस लिए है? तो आला हजरत अजीमुल बरकत के भाई उस्ताद ज़मन अल्लामा हसन रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि फकत इतना सबब है इनकादे बज़्म महशर का कि तेरी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। क़यामत के मैदान में सारे लोग जमा होंगे जो अब तक पैदा हुए और जो क़यामत तक पैदा होंगे। अव्वलीन होंगे, आखरीन होंगे, अंबिया होंगे, रसूलान निज़ाम होंगे, औलिया इकराम होंगे, काफरीन होंगे, मोमिनीन होंगे। कोई ऐसा नहीं होगा जो क़यामत के मैदान में जमा ना हो। सारे के सारे लोग जमा होंगे। और क़यामत का दिन कैसा होगा प्यारे? इतना सख्ती का दिन क़यामत का दिन होगा। अल्लाहु अकबर। हदीस में आता है कि सूरज सवा नेज़े पर होगा, इतना पसीना छूटेगा कि पसीने में लोग बह जाएंगे, कश्तियां तैर जाएं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं प्यास की इतनी शिद्दत होगी कि ज़बानें बाहर निकल आएंगी, गर्मी से बदन भड़क उठेंगे। आला हजरत अजीमुल बरकत ये सब कुछ बयान करने के बाद फिर आपसे कह रहे हैं कि अपने रब की बारगाह में जब गर्मी महशर से दुआ मांगो तो इस तरह से मांगो, या इलाही गर्मी महशर से जब भड़के बदन दामने महबूब की ठंडी हवा का साथ हो, या इलाही जब जबाने बाहर आए प्यास से साहिब कौसर शहे जूदो अता का साथ हो। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अजमत मुलाजा फरमाते चलिए। क़यामत का मैदान मुनाकिब है, 50,000 बरस का एक दिन है, अव्वलीन व आखरीन का इज्तिमा है। जबाने प्यास से बाहर निकल आई हैं, सारे लोग परेशान हैं, मददगार को तलाश रहे हैं। कौन हमारी मदद करेगा? आज कौन हमारी फरियाद को पहुंचेगा? आज दूसरे से मदद लेने पर एक तबका ऐसा भी है जो कलमा पढ़ते हुए भी गला फाड़ रहा है कि अगर तुम नबी और रसूलों से मदद मांगोगे तो माज़अल्लाह मुशरिक हो जाओगे। तुम्हें नबी और रसूलों से या किसी से मदद की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब क़यामत का मैदान होगा और क़यामत के मैदान में सारे अव्वलीन व आखरीन का इज्तिमा होगा, रब ताला का इरशाद होगा वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, ए मोमिनों और मुजरिमों आज के दिन अलग अलग हो जाओ। सारे मुजरिमों को अलग कर दिया जाएगा, सारे लोगों को मददगार की तलाश पड़ेगी, सारे लोग चीख पड़ेंगे और मददगार को तलाशेंगे। हाय कौन है जो इस क़यामत के मैदान में हमारी मदद करेगा? ऐसी हवलनाकियों में हमारा मददगार साबित होगा। हम पसीने से शराबोर हैं, हमारी ज़बानें प्यास से बाहर निकली चली जा रही हैं, हमारे लिए बहुत ही परेशानियां हैं। कौन हमारी मदद करेगा? सारे लोग मददगार को तलाशेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हदीस शरीफ को भुला दोगे कि सारे लोग मददगार को तलाशते तलाशते ऐसे मोड़ पर पहुंचेंगे कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होंगे और आपसे अर्ज करेंगे, ए हजरत आदम अलैहिस्सलाम आप अबुल बशर हो, सारे इंसानों का वजूद आपके तवस्सुल से दुनिया में हुआ है। आज हमारी परेशानी को आप देखो, आज हमारी दुश्वारियों को आप मुलाहजा करो, आज हमारी फरियाद को आप पहुंच जाओ। आप देखो हम किस तरह से मुसीबत में मुब्तला हैं। तो हजरत आदम पैगंबर अलैहिस्सलाम भी इरशाद फरमाएंगे, आज नफसी नफसी का आलम है, इज़हबू इला गैरी, मेरे अलावा कहीं और जाओ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से जवाब सुनने के बाद सारे अहले महशर हजरत नूह पैगंबर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होंगे और आपसे अर्ज करेंगे, ए नूह पैगंबर आज हमारी परेशानी आप मुलाहजा करो। रब ताला ने आपको नजी का खिताब अता फरमाया है, आप अल्लाह की बारगाह में बड़े मुकर्रब हो, हमारी दुश्वारियों को देखो हम किस तरह मुसीबत में हैं। तो हजरत नूह पैगंबर भी यही इरशाद फरमाएंगे, इज़हबू इला गैरी, मेरे अलावा कहीं और जाओ। अब हजरत नूह से ये पैगाम सुनने के बाद सारे अहले महशर हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की बारगाह में हाजिर हो रहे हैं और आपसे अर्ज करेंगे, ए हजरत इब्राहिम खलील अलैहिस्सलाम, रब ताला ने आपको खुल्लत का दर्जा अता फरमाया है, आप रब के खलील कहे जा रहे हो, अल्लाह के दोस्त हो, आज हमारी मदद करो, आज हमारी फरियाद को पहुंच जाओ, देखो हम किस तरह परेशान हैं। तो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह भी
یہی ارشاد فرما رہے ہیں اذهبوا الی غیری نفسی نفسی، میرے علاوہ کہیں اور جاؤ. اب آپ ذرا سا ذہن پر زور دو تو بات سمجھ میں آ جائے گی. آخر حضرت آدم علیہ السلام دوسرے کے پاس کیوں بھیج رہے ہیں؟ حضرت نوح دوسرے کے پاس کیوں بھیج رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم دوسرے کے پاس کیوں بھیج رہے ہیں؟ ان سارے اولو العزم پیغمبروں کو تو یہ فرمانا چاہیے کہ آج تم شرک کرنے کہاں چلے آئے ہو؟ اذهبوا الی اللہ، ڈائریکٹ تم اللہ کی بارگاہ میں مدد مانگو. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا حضرت آدم علیہ السلام سے اہل محشر مدد مانگے کہ نہیں؟ حضرت نوح سے مدد مانگیں گے کہ نہیں؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے مدد مانگیں گے کہ نہیں؟ مگر یہ اولو العزم پیغمبران یہ نہیں ارشاد فرما رہے ہیں کہ آج تم مدد مانگ کر کے یہاں شرک کے مرتکب کیوں ہو رہے ہو، بلکہ حضرت آدم یہی فرماتے ہیں میرے علاوہ کہیں اور جاؤ. حضرت نوح یہی فرما رہے ہیں میرے علاوہ کہیں اور جاؤ. حضرت ابراہیم خلیل اللہ یہی فرما رہے ہیں میرے علاوہ کہیں اور جاؤ. اب سارے لوگ حضرت عیسیٰ پیغمبر علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے اے حضرت عیسیٰ پیغمبر علیہ السلام آج ہماری مدد کیجیے، ہماری حالت دیکھیے، ہم کس طرح سے پریشان دکھائی دے رہے ہیں. آپ کو رب تعالیٰ نے بڑا عظیم مرتبہ عطا فرمایا ہے، آپ مسیح کہلائے جا رہے ہو، روح اللہ کا خطاب آپ کو ملا ہے، آج ہمارے اوپر ترس کھاؤ. تو حضرت عیسیٰ پیغمبر بھی ارشاد فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، میرے علاوہ کہیں اور جاؤ، آج میں مدد نہیں کروں گا. حضرت عیسیٰ کا یہ فرمان سننے کے بعد سارے اہل محشر اچنبھوں میں پڑ جائیں گے. اب ہم کس کے پاس جائیں؟ دیکھو کسی کے ذہن میں بات نہیں آ رہی ہے کہ چلو محمد الرسول اللہ کی بارگاہ میں چلو. آج علماء سے سن رہے ہو کہ سب سے پہلے قیامت میں میرے آقا ہی شفاعت کریں گے، سب سے پہلے میرے سرکار ہی بخش مانگیں گے، سارے اہل محشر کو پناہ آقا ہی کی بارگاہ میں حاصل ہوگی. مگر سارے لوگوں کے ذہن سے بات نکل گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے سارے لوگوں کے ذہن و فکر سے اس بات کو محو فرما دیا ہے. محدثین اپنی کتابوں میں اس حدیث کو لکھ رہے ہیں، مفکرین بیان کر رہے ہیں، خطبہ اپنے خطابت میں بیان کر رہے ہیں، ائمہ اپنی مسجدوں میں بیان کر رہے ہیں، علماء اپنے بیان میں بیان کر رہے ہیں، سارے لوگ بیان دے رہے ہیں. لیکن قیامت کے میدان میں جب مدد مانگنے کی باری آئی ہے تو اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ڈائریکٹ پہنچا جائے. سارے لوگوں کے ذہن سے یہ بات نکل گئی ہے، سب بھولے ہوئے ہیں. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فریاد کریں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کریں گے حضور اب بتائیے ہم جائیں کہاں؟ کون ہماری مدد کرنے والا ہے قیامت کے میدان میں؟ آخر ہماری مدد کہاں ہوگی؟ ہماری فریاد کو کون پہنچے گا؟ حضرت آدم کی بارگاہ سے ہم ہو کر کے آ رہے ہیں، حضرت نوح کے پاس سے بھی ہو کر آ رہے ہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس سے بھی ہو کر کے آ رہے ہیں. اب بتائیے ہمارے لیے کون سی جگہ ہے؟ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے اذهبوا الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چلو تم سب کے سب محمد علیہ السلام کی بارگاہ میں چلو. جیسے اتنا سننا ہوگا سب کو سرکار خیال میں آ جائیں گے. اب سارے لوگ آقا کی طرف بھاگ رہے ہیں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اسی کو بیان فرمایا ہے کہ خلیل و ناجی مسیح و صافی سبھی سے کہیں نہ بنی، یہ بے خبری کی خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے. اب آپ ذرا غور فرمائیے پیارے، اب جب سارے اہل محشر سرکار کی طرف بھاگیں گے تو ذرا نقشہ ملاحظہ فرمائیے کہ قیامت کے میدان میں میرے آقا کا کیا حال ہوگا. وہ قیامت کا میدان اللہ اکبر جہاں سارے اولین و آخرین کا اجتماع ہے، نیک پرہیزگار بد اچھے برے سب اکٹھا آج جمع ہیں. اب سب سرکار کی طرف بھاگ رہے ہیں. آقا کی کریمانہ شان دیکھیے، میرے سرکار کے داہنی طرف حضرت ابو بکر صدیق ہیں اور بائیں جانب حضرت عمر فاروق اعظم ہیں. میرے سرکار حشر کا دولہا بن کر کے قیامت کے میدان میں تشریف لا رہے ہیں. اور جب سرکار قیامت کے میدان میں تشریف فرما ہوں گے تو میرے آقا کے تشریف ہونے کی جگہ کیا ہوگی، ذرا اس کو ملاحظہ فرماؤ. حدیث شریف میں ہے کہ رب تعالیٰ اپنی کرسی کے داہنی جانب اپنے محبوب کو جلوہ فروز فرمائے گا. اور دوسری حدیث ہے کہ رب تعالیٰ اپنی کرسی پر اپنے محبوب کو جلوہ فروز فرمائے گا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی طرف نشاندہی فرما رہے ہیں کہ جس کو سایہ ہے عرش خدا پر جلوس ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی
اللہ اللہ۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے ایک مرتبہ سوال کیا تھا، یا رسول اللہ آپ جلوہ افروز کہاں ہوں گے؟ تو آقا فرماتے ہیں مقام محمود پر۔ آقا سے صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ مقام محمود کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں وہ الشفاعہ، وہ شفاعت کی جگہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوں گے، اور جب میرے سرکار آئیں گے قیامت کے میدان میں اور سارے لوگ ادھر سے سرکار کی طرف جائیں گے، اور جیسے ہی آقا کے مقدس رخ روشن پر سب کی نگاہ پڑے گی تو سب کو سکون مل جائے گا، اور سب میرے سرکار جب جلوہ افروز ہو جائیں گے تو سارے لوگ سرکار کو سلام عرض کریں گے۔ کس انداز سے سلام عرض کریں گے؟ اعلیٰ حضرت نے اس کا نقشہ اس طرح سے کھینچا ہے کہ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، بھیجے سب ان کے شوکت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام، نعرے تکبیر۔ سب سرکار کو سلام عرض کر رہے ہیں۔ آج سلام پر بہت چڑھا جا رہا ہے، قیامت کے میدان میں تمہیں کھڑے ہو کر کے سلام بھیجنا پڑے گا نبی پر، آج کھڑے ہو کر سلام پڑھنے سے چڑھ رہے ہو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں۔ اب جیسے سب سلام عرض کرنے کے بعد عرض کریں گے، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ ہماری حالت ملاحظہ فرمائیے، سرکار ہم کس طرح سے ہیں۔ میرے آقا ہمیں مدد کی ضرورت ہے، ہماری فریاد کو آپ پہنچیے۔ جیسے میرے آقا کی بارگاہ میں سب لوگ یہ عرض کریں گے، تب تک آقا ارشاد فرمائیں گے کہ انا لہا انا لہا، گھبراؤ نہیں، تمہیں نجات دلانے کے لیے میں ہی ہوں، اب تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ علماء سے میں عرض کروں گا، انا لہا اس کے لیے میں ہی ہوں، اس کا لغوی اور لفظی ترجمہ یہی ہوا، کس کے لیے ہے سرکار؟ بخشش کرانے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ سب بخشش ہی تو مانگ رہے ہیں، یا رسول اللہ ہمارے حال پر رحم کیا جائے، سرکار ہماری حالت کو دیکھا جائے۔ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے سرکار یہ ارشاد فرمائیں گے تو اب سارے اہل محشر تو گھبرا رہے تھے، مگر آقا کی مقدس زبان سے یہ سننے کے بعد سب کو سکون حاصل ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی کی نشاندہی فرماتے ہیں کہ ابائی شفاعت کی سات بائی ذرا چین لے میرے گھبرانے والے، گھبرانے والے۔ اب بخشش کا وقت آ گیا ہے، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ ارشاد فرمائیں گے تو سب کو سکون ملا ہے، سب کو اطمینان ہو گیا۔ اب آقا کا کریمانہ حال کیا ہوگا؟ میرے سرکار اپنے دستے نبوت میں حمد کا جھنڈا لیں گے، اللہ رب العزت کی طرف سے آقا کو یہ جھنڈا عطا ہوگا، اسی کو لواء الحمد کہا جاتا ہے، یعنی حمد کا جھنڈا۔ سرکار جب اپنے دستے پاک میں اس جھنڈا کو لیں گے تو رب کی تعریف بیان کریں گے، اور جب میرے آقا رب کی تعریف بیان کرنے لگیں گے تو سارے اولین و آخرین سرکار کی عظمت دیکھیں گے کہ آج جو مقام قیامت میں محمد کو ملا ہے کسی کو نہیں ملا ہے، جو مرتبہ ان کو ملا ہے کسی کو نہیں ملا ہے، آج جو قرب رب کی بارگاہ میں ان کو ہے کسی کو نہیں ہے، سب لوگ دیکھ لیں تو میرے آقا تو رب کی تعریف کر رہے ہیں اور سب سرکار کی تعریف کرنے لگیں گے، سارے اولین و آخرین تعریف کرنے لگیں گے، جو آج دشمنی رکھتے ہیں وہ بھی تعریف کریں گے، جو دوستی کرتے ہیں وہ بھی تعریف کریں گے، جو دیوانگی پن کا حال اختیار کیے ہیں وہ بھی تعریف کریں گے، اور جو عداوت میں جلے بھنے جا رہے ہیں وہ بھی تعریف کریں گے۔ سارے لوگ قیامت کے میدان میں آقا کی تعریف کرنے لگیں گے، سبحان اللہ۔ سب لوگ سرکار کی تعریف کرنے لگیں گے اور ایسے انداز سے تعریف کریں گے، اللہ اللہ۔ میرے آقا کی مقدس شان تو یہ ہے کہ میرے سرکار اپنا سر سجدہ میں رکھ کر کے رب کی عبادت کر رہے ہیں، 7 دن 7 رات۔ قیامت میں میرے آقا کا سر سجدہ میں ہوگا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رب کا فرمان ہوگا، محبوب سر کو اٹھاؤ، یا محمد ارفع راس کا، محمد اپنے سر کو اٹھاؤ، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 3 جملہ رب کی طرف سے
इरशाद होगा, मोहम्मद कहो तुम्हारी बात सुनी जाएगी, और तुम बख्शिश चाहो जिसकी उसको बख्शा जाएगा। और फिर अल्लाह का आखिरी पैगाम ये होगा कि तुम जो मांगो तुम्हें अता किया जाएगा। 3 जुमला मेरे आका के लिए क़यामत के मैदान में रब की तरफ से ऐलान होगा, मोहम्मद कहो तुम्हारी बात सुनी जाएगी, शफाअत करो यानी बख्शिश मांगो, तुम्हारी बख्शिश जिसके लिए मांगोगे उसको बख्शा जाएगा, और जो तलब करो जो मांगो तुम्हें अता किया जाएगा। एक बात मैं अर्ज करना चाहता हूं, अल्लाह ताला सिर्फ इतना ही महबूब को हुक्म देता कि महबूब तुम जिसको बख्शवाना चाहो उसको बख्शा जाएगा। ये कहने की जरूरत क्या है? हदीस शरीफ में 3 लफ्ज आता है कि कहो तुम्हारी बात सुनी जाएगी, और बख्शिश जिसकी चाहो उसको बख्शा जाएगा, और जो तुम मांगो तुम्हें अता किया जाएगा। अब मेरे महबूब का अंदाज जरा मुलाहजा फरमाइए, आका इतना खुश होंगे जब रब की तरफ से यह हुक्म होगा कि सरकार अपने मुकद्दस सर को सज्जा से उठाएंगे। मेरे आका की मुकद्दस आंखें भीग गई हैं, खुशी के आंसू निकल आए हैं। सारे अहले महशर की तरफ सरकार देखेंगे और इरशाद फरमाएंगे अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। आला हजरत तजीमुल बरकत फरमाते हैं कि मेरे आका का करीमाना हाल ही होगा कि सरकार तो हम गुनहगारों की बख्शिश की बशारत पाने के बाद खुशी के आंसू बहेंगे और आंखों से आंसू जारी हैं, और सारे लोग मुस्कुरा रहे हैं कि अब आका हमारी बख्शिश कराने जा रहे हैं। तो आला हजरत तजीमुल बरकत फरमाते हैं कि या बाई शफात के साथ बाई पेश हक मुज़्ज़ा शफात का सुनाते जाएंगे, और आप रोते जाएंगे, सबको हंसाते जाएंगे। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस आंखों से आंसू जारी हैं। मेरे सरकार फरमा रहे हैं अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, रब ताला का हुक्म हो गया। अल्लाह ताला के महबूब की शान जरा मुलाहजा फरमाओ प्यारे। सहाबा की अंजुमन लगी हुई थी, एक एक जिंदगी पाक का एक एक लम्हा सहाबा महफूज कर रहे थे। ज्यादा सहाबियों ने रसूल को समझा है कि ज्यादा हम समझ रहे हैं आक़ाए करीम को। वो अपनी निगाहों के सामने अपने आका का मुक़द्दस जलवा देख रहे हैं, नबी का खाना पीना देख रहे हैं, नबी का उठना बैठना देख रहे हैं, नबी को पेट पर पत्थर बांधे हुए भी देख रहे हैं, नबी को ग़ज़वे खंदक में देख रहे हैं, नबी को मक़ामे उहद पर देख रहे हैं, दुश्मनों के दरमियान तीरों तलवार की छांव में भी। मगर इन सारे माहौल को देखते हुए किसी सहाबी ने यह नहीं कहा था ए मोहम्मद जैसे तुम हो आज अल्लाह वैसे हम हैं। किसी सहाबी ने यह नहीं कहा था कि आपको किसी चीज का इख्तियार नहीं है, हम आपका कलमा पढ़ करके क्या करेंगे, आप हमें कुछ दे नहीं सकते हो, आपका कलमा पढ़ने के बाद हमें पेट भर खाना भी नहीं मिल रहा है। नहीं नहीं, बल्कि उनका ज़हन फिक्र तो ये था ये मेरे आका हैं और हमारे आका ही हमारे लिए सब कुछ हैं। यही वजह है कि जब मैदान जंग में कभी कभी काफिरों ने कहा था कि तुम उनका कलमा पढ़ रहे हो जिनके पास कोई दौलत नहीं है, जिनके पास कोई हुकूमत नहीं है, जिनके पास तीरों तलवार नहीं है, जो तुम्हें किसी मौके पर कोई चीज अता नहीं कर सकते हैं तुम मुकाबला कर सको। तो दीवानों ने कहा था सुनो उन्होंने हमें सब कुछ अता कर दिया है, न ताअत पर न तकवा पर न ज़ुहद व इत्तिका पर है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। ए लोगों तुम देख तो रहे हो तीरों तफंग हमारे पास नहीं है, तलवारें हमारे पास नहीं है, घोड़े हमारे पास नहीं है, मगर एक दिन तुम्हें वो भी देखना पड़ेगा कि दरियाओं को पार करते हुए तुम्हारे ऊपर फतह हम हासिल करेंगे और दुनिया हमारे लिए बोल पड़ेगी कि बेअज़ा कभी अफ्रीका के कलीसाओं में, कभी तपते हुए सहराओं में दस्त तो दस्त है दरिया भी न छोड़े हमने और बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। तो दुनिया ने देखा था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के चंद दीवानों ने कैसरो किसरा की ईंट से ईंट बजा दिया था। दुनिया ने देखा था कि रसूल के दीवानों ने एक ऐसी शाहराह मुतय्यन फरमा दी थी और दिखा दिया था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की ताकत यह है, नबी की शान यह है। इसीलिए डॉक्टर इकबाल को कह देना पड़ा कि आज भी तुम अगर अजमतों के ख्वाहा हो, आज अगर तुम बुलंदियां चाह रहे हो तो कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे और दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। आज भी तुम्हें इश्क मुस्तफा की रोशनी लेकर के आगे बढ़नी है। जब तक नबी पाक की मोहब्बत की रोशनी तुम्हारे दिलों में नहीं होगी तुम किसी ताकत को अपने आगे मरूब नहीं कर सकते हो। मुसलमानों देखो अपने नबी की अजमत, सहाबा बैठे हुए हैं, कयामत की बातचीत चल रही है। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कयामत की बात फरमाते हुए इरशाद फरमाया, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि शफाअती ले अहलिल कबाइर मिन उम्मती, मेरी शफाअत मेरी उम्मत के बड़े बड़े पापियों के लिए है, बड़े बड़े गुनहगारों के लिए है।
بڑے بڑے سیاہکاروں کے لیے ہے۔ اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، ایک طرف تو نبی کریم نے صحابہ کے درمیان میں یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ میرے جتنے صحابی ہیں سب کے سب عادل ہیں، یعنی سب کے سب الحمدللہ جنتی ہیں۔ کوئی صحابی کو معاذ اللہ رب العالمین کلمہ پڑھنے کے بعد آپ گنہگار اور خطاوار نہیں کہہ سکتے ہو، وہ سب گناہوں سے پاک و صاف ہو گئے، اب کوئی گنہگار نہیں ہے، اب کوئی خطاوار نہیں ہے۔ آخر صحابہ کے سامنے مقدس جماعت صحابیوں کی ہے جو سب کے سب جنتی ہیں، ان کے سامنے آقا ارشاد فرما رہے ہیں کہ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت کے بڑے بڑے سیاہکاروں کے لیے ہے، بڑے بڑے خاطیوں کے لیے ہے، بڑے بڑے پاپیوں کے لیے ہے۔ جیسے میرے سرکار نے یہ ارشاد فرمایا، تب تک صحابہ کے درمیان سے ایک صحابی حضرت ابو دردہ ہیں، وہ بول پڑے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ ان زنا و ان سرقہ۔ جب آقا نے فرمایا کہ بڑے بڑے پاپیوں کو قیامت کے میدان میں بخشواؤں گا، بڑے بڑے گنہگاروں کو قیامت کے میدان میں بخشواؤں گا، تو حضرت ابو دردہ کا ذہن و فکر اس طرف گیا کہ گناہوں میں سب سے بڑے گناہ زنا مانے جا رہے ہیں، سب سے بھاری خطا چوری مانی جا رہی ہے، ایسے گنہگاروں کو بھی آقا آپ بخشوا لیں گے؟ جیسے انہوں نے عرض کیا وہ ان زنا و ان سرقہ، اگرچہ چور ہو اور زانی ہو تو آقا ارشاد فرماتے ہیں نام و ان زنا و ان سرقہ، اگرچہ وہ چور ہے زانی ہے۔ دوبارہ پھر حضرت ابو دردہ نے عرض کیا، صحابہ کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے، یا رسول اللہ وہ ان زنا و ان سرقہ، اگرچہ وہ چور ہے زانی ہے، آقا فرماتے ہیں نام و ان زنا و ان سرقہ، ہاں ہاں ابو دردہ اگرچہ وہ چور ہے زانی ہے، قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں سفارش کر کے اپنے مولا سے میں اس کو جنت دلاؤں گا۔ نبی کریم کا یہ فرمانا تھا کہ صحابہ کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کا کریمانہ حال جب یہ ہے تو میرے سرکار ہم سب آپ ہی کے تو ہیں کہ ایک میں کیا میرے سیاہ کی حقیقت کتنی، ایک میں کیا میرے سیاہ کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، اشارہ تیرا۔ اور معنویت کے اعتبار سے یہ شعر ہے بد سہی چور سہی مجرم ناکار سہی، بد سہی چور سہی مجرم ناکار سہی، اے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا، کریمہ تیرا۔ اللہ اللہ میں ایک بات عرض کروں گا، اے گنہگارو، اے مسلمانوں، آپ یہ بتاؤ قیامت کی ہولناکیوں میں آپ کے لیے سہارا کون بنا ہے؟ قیامت میں آپ کی مغفرت کی ضمانت کون لے رہا ہے؟ آپ کے گناہوں کے بلبوتے کا معاملہ آپ کے سر ہے، لیکن آپ کے گناہوں کی بنیاد پر بھی آپ کو مایوس کس کے دربار سے نہیں کیا جا رہا ہے؟ آپ کو کہنا پڑے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہو جس نبی کی عظمت کا حال یہ ہے۔ جب میرے سرکار نے یہ ارشاد فرمایا تو صحابہ کی آنکھیں بھیگ گئیں، آنسو بہ رہے ہیں۔ آقا نے ارشاد فرمایا شفاعتی لأہل الذنوب من امتی، میری شفاعت میری گناہگار امت کے لیے ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، صحابہ بیٹھے تھے، اے میرے صحابہ کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں قیامت کے دن پرہیزگاروں کو شفاعت کر کے جنت دلاؤں گا؟ تو صحابہ نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ ہم تو یہی سمجھ رہے ہیں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، علماء سماعت فرمائیں، آقا ارشاد فرماتے ہیں لا لیکن البذربین الخطائین، نہیں بلکہ میری شفاعت میرے گنہگار پاپیوں امتیوں کے لیے ہے، میری شفاعت میری امت کے خطا کاروں کے لیے ہے۔ اسی موقع پر میرے سرکار نے ارشاد فرمایا اے پاپیوں خاطیوں تم اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہو۔ پاپی رو رہا تھا، ہچکیاں لے رہا تھا، سسکیاں لے رہا تھا کہ گناہ مجھ سے ہو گئے، ان گناہوں کی سزا ہم کیسے بھگتیں گے؟ مگر دیکھو رب کی رحمت تمہیں پکار رہی ہے۔ مجرم سوچ رہا تھا کہ اب سزا ہوگی، اب ہم سزا پائیں گے، مگر رب کی رحمت نے آواز دے دی نہیں نہ تمہارے لیے سزا ہے، نہ پرسی سے محبوب کا اشارہ ہو گیا ہے، محبوب کی انگلی اٹھ گئی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں، صحابہ کی انجمن لگی ہوئی ہے، قیامت کی بات چل رہی ہے۔ یا رسول اللہ قیامت میں تو بڑی بھیڑ بھاڑ ہوگی، سرکار قیامت میں اتنا بڑا مجمع ہوگا، ہم آپ کو کہاں ڈھونڈیں گے؟ اب ذرا آپ غور فرمائیے، آقا کریم صلی اللہ تعالی
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब होना चाहते हो कयामत में तो तुम्हें दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ना चाहिए। सहाबा ने पूछा था या रसूल अल्लाह कयामत में आपके करीब कौन होगा? तो आका इरशाद फरमाते हैं जो मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ा करता है वो कयामत में मेरे ज्यादा करीब होगा। या रसूल अल्लाह और कौन करीब होगा आपसे? आका फरमाते हैं जो किसी यतीम पर शफकत करता है उसके और मेरे दरमियान में सिर्फ इतना फासला रहेगा, 2 उंगलियों का इशारा आप फरमा रहे हैं। या रसूल अल्लाह और कौन करीब होगा आपके कयामत में? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं और वह लोग करीब होंगे जो इंसाफ करने वाले हैं, वह लोग करीब होंगे मुझसे जो तिजारत सच्ची सच्ची करने वाले हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई लोगों की तरफ वजाहत करते हुए इरशाद फरमाया कि कयामत के दिन ये मुझसे करीब होंगे। हजरत आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन या हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, दोनों रवायतें पाई जा रही हैं। सवाल कर देते हैं या रसूल अल्लाह कयामत में इतनी भीड़ भाड़ होगी हम आपको कहां पाएंगे? तो आका ने इरशाद फरमाया कि मीज़ान अमल पर मुझको ढूंढ लेना, जहां मेरे उम्मतियों के अमाल तौले जा रहे होंगे वहां मैं रहूंगा। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह वहां ना पाऊं? आका फरमाते हैं पुलसिरात के किनारे ढूंढ लेना कि जब जहन्नम के पुष्ट पर रब ताला पुलसिरात को कायम करेगा, वो पुलसिरात जो बाल से ज्यादा बारीक तलवार से ज्यादा एक पुल है, जहन्नम के पुष्ट पर वो रख दिया जाएगा और उसी पर से हमको और आपको गुजरना होगा। आपसे मैं पूछना चाहता हूं गुनाहों की बल बुनियाद पर कैसे अब गुजरोगे उस पुल सिरात से? उस पुल सिरात से डरो जो तलवार से ज्यादा तेज है और बाल से ज्यादा बारीक है, उस पर से गुजर करके जाना है। उस पुल को रब ताला जहन्नम के पुष्ट पर कायम फरमाएगा। ए मुसलमानों, उससे गुजर करके तुम्हें जन्नत में जाना है। अल्लाह खैर फरमाए अपने हबीब के सदक़े में। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मुझको उसके किनारे ढूंढ लेना। सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह वहां भी आप ना मिले? आका इरशाद फरमाते हैं कि हौज़े कौसर पर ढूंढ लेना। सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह वहां भी आप ना मिले? आका फरमाते हैं मेरे मिलने की यही 3 जगहें हैं, या तो मैं हौज़े कौसर पर मिलूंगा अपने उम्मतियों को और कयामत में प्यासे लोगों को जाम अता करता हुआ, या मीज़ान अमल पर जब उनके आमाल तौले जा रहे होंगे तो वहां उनको बचाता हुआ मिलूंगा, या तो जब पुलसिरात से गुजरेंगे तो पुलसिरात के किनारे रब की बारगाह में सलामती की दुआ मांगते हुए मिलूंगा। मेरे मिलने की यही 3 जगहें हैं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी वजाहत बयान फरमा दी है। अब आप जरा मुलाहजा करते चलिए प्यारे, आका का करीमाना हाल कयामत के मैदान में क्या होगा? सारे लोग खड़े हैं, अल्लाह के हबीब अपने सर मुकद्दस को सजदा से उठाते हैं, खुश हैं और खुशी के आंसू निगाहे नबूवत से जारी हैं। रब की बारगाह में अर्ज करते हैं ए मेरे मौला ये सब तेरे गुनहगार बंदे हैं, परवरदिगार इनका हिसाबो किताब जल्द ले ले। जैसे आका ये अर्ज करेंगे रब की बारगाह में, अब मीजान कायम कर दिया गया, पुलसिरात पर जहन्नम के पुष्ट पर पुलसिरात को लगा दिया गया। सारे लोग अर्ज करेंगे या रसूल अल्लाह हमारी ज़बानें प्यास से बाहर निकल आई हैं, मेरे आका हमें कुछ मिल जाए पीने के लिए। कयामत में कौन पानी और होगा? हौज़े कौसर वो महबूब के कब्जा में होगा। आज कितने नादान है वो लोग जो महबूब के इख्तियार पर हमला किया करते हैं और कहते हैं नबी को कोई इख्तियार नहीं है। मैं कहता हूं अगर तुम्हारी ज़बान से ये जुमला निकला तो तुम्हारे ईमान का जनाजा निकल गया। तू नबी का इख्तियार देखना चाहता है तो कयामत के मैदान में नबी का इख्तियार देख ले। कयामत के मैदान में मेरे आका के कब्जा में हौज़े कौसर है। रब ताला ने कौसर अपने महबूब के अख्ता कब्जा और इख्तियार में दे दिया है। महबूब कौसर की तरफ इशारा करेंगे तो कौसर से प्याले भर भर करके उड़ेंगे और सारे उम्मतियों के हाथ में पहुंच जाएंगे। वो प्यासे रहेंगे, पी लेंगे। इसीलिए आला हजरत अजीमुल बरकत रब की बारगाह में दुआ मांगते हैं इलाही जब ज़बानें बाहर आए प्यास से, साहिबे कौसर शहे जूद व अता का साथ हो। मेरे आका कौसर के मालिक हैं, उम्मतियों को जाम अता कर रहे हैं। सारे लोग अर्ज करेंगे या रसूल अल्लाह हम परेशानी में मुब्तला हैं, या रसूल अल्लाह पसीने में शराबोर हैं, शिद्दत की गर्मी पड़ रही है। आका अपने जुल्फे मुअम्बरी को खोल देंगे, नबी की जुल्फे कयामत के मैदान में लहराएंगी कि साया फैल जाएगा और उस साया में सारे लोगों को सुकून मिल जाएगा। महशर की तपिश से सब महफूज हो जाएंगे। आला हजरत अजीमुल बरकत आशिक़ रसूल ने इसी तरफ इशारा किया कि हम गुनहगारों को या रब तपिश महशर में, सुभान अल्लाह, हम सियाहकारों पे या रब तपिश महशर में, साया अफगन हो तेरे प्यारे के प्यारे गेसू, साया अफगन हो तेरे प्यारे के प्यारे गेसू।
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے میرے مولا جلد حساب و کتاب لے لے. میزان قائم کر دیا گیا. اب سب لوگ لائے جا رہے ہیں. میزان ہو رہا ہے, میزان پر چڑھایا جا رہا ہے. اب آپ ذرا غور کرو میزان پر کیوں آپ کو چڑھایا جائے گا؟ آپ کی نیکیاں اور برائیاں میزان عمل پر تولی جائیں گی. آپ اس فکر میں ہو پیارے کہ ہم چاہیں جو کرتے چلے جائیں, رب تعالیٰ نہیں دیکھ رہا ہے. خدا کی قسم تمہارے دلوں کے راز کو رب جان رہا ہے, اور تمہارے ہی لیے تمہارے دونوں کندھے پر دو فرشتے متعین کیے گئے ہیں جو تمہاری نیکیاں اور برائیاں لکھ رہے ہیں. قیامت کے میدان میں تمہاری نیکیاں تولی جا رہی ہیں, اچھائی تولی جا رہی ہے, اور برائیوں کو وزن کیا جا رہا ہے. وہاں کا ترازو کا حال یہ ہوگا کہ نیکی کا پلہ اوپر جائے گا, برائی کا نیچے آئے گا. مجرموں کو چڑھایا جا رہا ہے. کچھ تو ایسے ٹھہریں گے جن کو نیکیاں ہی نیکیاں ہیں, مگر کچھ ایسے بھی سیاہکار ہوں گے, کچھ ایسے بھی ہم جیسے ناکارہ ہوں گے. جب میزان عمل پر چڑھایا جائے گا تو صرف برائیاں ہی برائیاں ہیں, نیکیوں کا پتہ ہی نہیں. اب وہ گنہگار چیخ پڑے گا اور رونے لگے گا, نگاہیں اس کی جھک جائیں گی شرم و ندامت سے. یا رسول اللہ اب خبر لو, یا حبیب اللہ اب ہمیں جہنم سے بچاؤ. یا رسول اللہ ہمارا جرم ہمارے سامنے ہے, میرے آقا کون آپ کے سوا ہے جو مدد کرے گا؟ اعلیٰ حضرت کے بھائی استاد زمن علامہ حسن رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے میدان کا حال یہ ہوگا کہ کوئی نبی کو میزان پر پکار رہا ہے, کوئی حوض کوثر کے پاس پکار رہا ہے, کوئی پل صراط کے قریب پکار رہا ہے, اور آقا کا کریمانہ حال ہوگا کہ سب کی مدد فرما رہے ہیں. جب سرکار کو آواز دی جائے گی تو اس کا نقشہ وسطاد زمن نے اس حیثیت سے کھینچا ہے کہ کسی طرف سے صدا آئے گی حضور آؤ, نہیں تو دم غریبوں کا فیصلہ ہوگا. امر آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوں گے, ارشاد فرمائیں گے اللہ کے فرشتوں کیا بات ہے یا رسول اللہ یہ آپ کا امتی ہے, ابھی ابھی اس کا میزان کیا گیا مگر اس کے پاس اتنی نیکیاں نہیں ہے کہ یہ جنت میں جا سکے. یا رسول اللہ اب اس کے لیے حکم ہونے والا ہے, جہنم کی طرف اس کو لے جایا جائے گا. میرے آقا ارشاد فرما رہے ہیں ٹھہرو, اب اس کا میزان پھر سے کیا جائے گا. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ربی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کو رب نے یہ اختیار دیا ہے کہ میزان کیا گیا, لیکن میرے آقا پھر سے میزان کروا رہے ہیں. ان فرشتوں کو بھی معلوم ہے کہ یہ محبوب کا حکم ہے, رب کے چہیتے کا حکم ہے, یہ حقیقت میں رب ہی کا حکم ہے. بخشش کا بہانہ ذرا ملاحظہ کرو. پھر سے میزان کیا جا رہا ہے. فرشتوں کے اندر یہ مجال نہیں ہے کہ محبوب سے یہ کہہ دیں یا رسول اللہ ابھی ابھی تو اس کا میزان کیا گیا, ابھی ابھی تو اس کی نیکیاں اور برائیاں تولی گئی ہیں پھر آپ کے وزن کروا رہے ہیں. نہیں نہیں, محبوب کا حکم ہو گیا ہے. انہیں معلوم ہے کہ بزم محشر کو رب تعالیٰ نے محبوب کی اظہار عظمت ہی کے لیے سجایا ہے, ورنہ رب کو تو معلوم ہے کہ رب کے کتنے بتنے بندے جنتی ہیں, کتنے دوزخی ہیں. وہ دوزخیوں کو دوزخ میں ڈال دے, جنتیوں کو جنت میں ڈال دے, لیکن نہیں, میزان پھر سے کیا جا رہا ہے. اور میرے آقا تشریف فرما ہے, نگاہ نبوت میزان پر لگی ہوئی ہے. اب دیکھ رہے ہیں فرشتے کہ وہی جس مجرم کا جرم تولا گیا تھا تو جرم ہی جرم تھا, اب وزن کیا جا رہا ہے تو نیکیاں ہی نیکیاں پائی جا رہی ہیں. فرشتے حیران ہو جاتے ہیں, یا رسول اللہ ابھی معاملہ کیا ہوا؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ محبت سے مجھ پر درود پڑھا کرتا تھا, اس درود کو میں نے اس کے نام عمل میں ڈال دیا. اللہ نے اس درود کی برکت سے اس کے سارے برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیا. تب تک ندا آئے گی رب کی جانب سے, اے میرے فرشتوں یہ میری رحمت کو گوارا نہیں ہے کہ میرا محبوب جس کو وزن کرا رہا ہو اس بندے کو بھی میں جہنم میں ڈالوں, میری رحمت کو گوارا نہیں ہے. اس لیے میرا محبوب میزان پر قیام فرما ہے. محبوب کے قیام کی برکت سے اس کی سارے جرموں کو معاف کر دیا گیا, ان سارے جرموں کو نیکیوں میں بدل دیا گیا. اللہ اللہ, اب کوئی پکار رہا ہے یا رسول اللہ ہماری خبر لیجیے. اے میرے سرکار آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک دوسرا مجرم پکارے گا. مجرم کا نام عمل اس کے سامنے رکھا گیا ہے, سارا دفتر سامنے ہے. یہ تیرے کالے کرتوت ہیں جو تو یہ سمجھ رہا تھا کہ میرے کام کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, یہ سارے تیرے کالے کرتوت ہیں, تیری نگاہوں کے سامنے ہیں. رب تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تم ذرہ برابر نیکی کرو گے وہ بھی قیامت میں دیکھ رہے ہو, اور جو تم ذرہ برابر گناہ کرو گے وہ بھی قیامت میں دیکھو گے. اے مسلمانوں تمہارے ذرے ذرے نیکیوں کا علم رب کو ہے, قیامت میں دکھایا جائے گا, اور تمہارا سارا گناہ تمہارے سامنے کھول کر رکھ دیا جائے گا. جب گناہ کا دفتر کھلے گا تو بندہ ندامت سے اپنی نگاہوں کو جھکا کر کے رونا شروع کرے گا, یا رسول اللہ اب کون ہے جو ہمیں رسوائی سے بچائے, یا حبیب اللہ ہمیں کون ہے جو قیامت کے میدان میں ذلت سے بچائے. اے میرے آقا مجھ سے بڑا جرم ہوا سرکار,
پروردگار ہماری مدد کرو. آقا کی بارگاہ میں فریاد پیش کرے گا, میرے آقا جلوہ افروز ہیں, کیا بات ہے فرشتو, یا رسول اللہ یہ آپ کا امتی ہے, اتنا بڑا مجرم ہے, اس کے سارے کرتوت ہیں, سرکار ملاحظہ فرما لیجئے آپ اس کے نام عمل کو. آقا ارشاد فرمائیں گے فرشتوں اس کے نام عمل کو سمیٹ دو. جیسے میرے سرکار فرمائیں گے عمل نامہ بند کر دیں گے فرشتے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ اس دی ہے خدا نے دامن محبوب کو, اور جرم کھلتے جائیں گے آقا چھپاتے جائیں گے. جرم کھلتے جائیں گے آقا چھپاتے جائیں گے. یہ کس کی عظمت ہے؟ اس نبی کی سیرت سن رہے ہو جس کا وقار رب کی بارگاہ میں یہ ہے. ذرا ان سے بھی نبی کی سیرت سن لو جو کتابوں میں لکھ گئے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے. معاذ اللہ. یہ نجد کی حرام خور اولادیں ہندوستان میں نحوست پھیلا رہی ہیں. نہ تم صدمے ہمیں دیتے, نہ فریاد ہم کرتے, نہ کھلتے راز سربستہ, نہ رسوائیاں ہوتی. تم نبی کی وہ سیرت پیش کر رہے ہو کہ مسلمان سنے تو سوچنے لگے کہ ہم اس نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں جن کو کوئی اختیار نہیں ہے, جو ہمارے کچھ کام نہیں آ سکتے ہیں. معاذ اللہ. اپنے نبی کی عظمت دیکھو, یہ قیامت کا میدان ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم ہوگا, اللہ کے فرشتوں پھر سے اس کا میزان کرو. پھر سے میزان کیا جا رہا ہے. میرے آقا نے کوئی ٹکڑا دست نبوت میں لیا اور ہاتھ ڈال دیا میزان میں. اس ٹکڑے کا پڑھنا ہوگا کہ نیکیاں ہی نیکیاں ہیں, برائیاں ختم ہو گئی. فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ یہ معاملہ کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں اس نے محبت سے مجھ پر درود پڑھا تھا. نور کے فرشتے نے نور کے کاغذ پر نور کے قلم سے نوٹ کر لیا تھا, میری بارگاہ میں پیش کر دیا تھا. وہ میں نے اس دن کے لیے اس کے لیے محفوظ رکھا تھا. وہی ہے. اب آپ ذرا غور فرماؤ کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس کس انداز سے تمہارے کام آ رہے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اطلاع دی جائے گی, یا رسول اللہ اب آپ کی امت پل صراط سے گزر رہی ہے. جب پل صراط سے گزرنے کا معاملہ ہوگا, میرے سرکار کی محبت دیکھو ہم گنہگاروں سے. میرے آقا تیز رفتار چل کر کے پل صراط کے کنارے پہنچیں گے اور آقا کے آنکھوں سے آنسو جاری ہے. رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں رب سلم رب سلم, میرے پروردگار سلامتی عطا فرما, مولا سلامتی عطا فرما, میری امت گزر رہی ہے. مولا سلامتی عطا فرما, میری امت گزر رہی ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس طرح سے دعا مانگتے ہیں تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عشق کے میدان کے دھنی ہیں. وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب آپ پل صراط کے کنارے قیام فرما ہو اور ہم غلاموں کا گزر ہو تو اب ہم پل صراط سے گزرتے ہوئے ڈریں گے نہیں, بلکہ اب تو ہم پل صراط سے مچلتے ہوئے گزریں گے. رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے, سبحان اللہ. پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلیم صدائے محمد, صدائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اسلامیہ کیسٹ کمپنی مالیگاؤں کی جانب سے عقائد و اعمال کو سنوارنے والی بہترین کیسٹیں مولانا سید شاہ تراب الحق قادری صاحب کی تقریریں, مقام مصطفیٰ اور ترجمہ قرآن, جنگ بدر, بیماریوں کا قرآنی علاج, تقلید اور مذہب حنفی, نماز کے مسائل, روزہ کے مسائل, وضو پاکی اور زکوٰۃ کے مسائل, مولانا عبد المصطفیٰ حشمتی صاحب کی تقریریں, وطن کے غدار کون, کیوں نہیں ہوتے مسلمان ایک, باطل کی پہچان. اس کے علاوہ ہر قسم کی سی ڈی اور کتابوں کے لیے اسلامیہ کیسٹ کمپنی پوار گلی مالیگاؤں ضلع ناسک اور مکتبہ رضا 26 کامبیکر اسٹریٹ بمبئی نمبر 3 سے رابطہ قائم کریں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہو گئے اور رب سلم رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں. میرے آقا فرمائیں گے کہ ایسا کرو جبریل کو اطلاع دو. حضرت جبریل کو کیوں اطلاع دی جا رہی ہے ذرا اس کو بھی ذہن میں رکھیے. میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی سرزمین پر ہیں اور جب رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے قرب میں بلایا تھا عرش اعظم پر, جب میرے سرکار تشریف لے گئے تھے جس کو معراج کہا جا رہا ہے, معراج کی رات ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف کے سامنے
सामने हजरत उम्महानी का मकान है, उनके मकान में मेरे आका जलवा अफरोज हैं। रात का सन्नाटा है, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम 70,000 फरिश्तों की जमात लेकर के हाजिर होते हैं और हजरत उम्महानी का दरवाजा खुला या छत फटी। हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं उस वक्त दरवाजा के करीब मौजूद थी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे, किसी ने आवाज दी। मैं दरवाजा खोलना नहीं चाहती थी, मगर मेरे अब्बू ने कहा बेटी दरवाजा खोल दो। जब मैंने दरवाजा खोली तो मैंने देखा कि कितने लोग हैं जो हाजिर हैं। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए एक रवायत मेराज शरीफ की ये भी है और दूसरी रवायत यह है कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु तस्लीम तशरीफ लाए। दरवाजे पर 70,000 फरिश्ते ठहरे हैं नबी का इस्तकबाल करने के लिए। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हजरत उम्महानी के मकान की छत को फाड़ देते हैं और फाड़ने के बाद जब जलवा अफरोज हुए तो देखा कि महबूब आराम फरमा रहे हैं। मेरे आका आज सो रहे हैं। हर रात तो आका इबादत कर रहे थे, मगर आज रात मेरे सरकार सो रहे हैं। हजरत जिब्रील ने नबी को जगाया कैसे, जरा मुलाहजा फरमाइए और इन हरामखोरों से पूछिए। ये भी इस रवायत को पढ़ते पढ़ाते हैं मगर समझ में कुछ नहीं आता कि छेड़ें दास्तां कैसे, रुलाएं तो बगावत है, हंसाएं तो बगावत है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील अमीन कैसे जगाते हैं, जरा मुलाहजा फरमाइए। हदीस शरीफ के अल्फाज हैं फक़ब्बिल क़दमैहि। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आका के दोनों कदमों का बोसा ले रहे हैं। किस अंदाज से जिब्रील ने नबी के कदमों को चूमा होगा, जिब्रील जाने और जिनका कदम चूमा जा रहा है वो नबी जाने किस कैफियत से जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी कौनैन के मुकद्दस कदमों का बोसा ले रहे हैं। मेरे आका आंखें खोल देते हैं, अल्लाह का फरिश्ता हाजिर है। या रसूल अल्लाह सलाम आपको अर्ज किया जा रहा है और रब ने आपको सलाम पेश किया है। मेरे आका आज रब के कुर्ब में आप चलिए, अल्लाह ने आपको बुलाया है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम सारा माहौल अर्ज करने के बाद अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह हम ऐसे आपको नहीं ले चलेंगे, आपको दूल्हा बनना है। या रसूल अल्लाह आपके इस्तकबाल में दरवाजे पर 70,000 फरिश्ते हाजिर हैं। दरवाजा खुला हुआ है। मेरे आका ने मुलाहजा किया, 70,000 फरिश्तों ने सलाम पेश किया। जमजम शरीफ का पानी लाया गया, नबी को गुस्ल दिया जा रहा है। जोड़ा लेकर के हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर हैं। अब जब मेरे आका को गुस्ल दिया जा रहा था तो जरा वो अंदाज मुलाहजा फरमाइए कि सरकार के गुस्ल का पानी मेराज की रात में गिरा तो हुआ क्या। तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि बचा जो उनके तलवों का धोवन बनाओ जन्नत का रंगो रोगन। सुभान अल्लाह सुभान। मेरे सरकार को जब गुस्ल दिया जा रहा था तो पानी कहां से पहले डाला जाता है, सर से डाला जाता है। तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि उतार कर उनके रुख का सदका ये नूर का बट रहा था बाड़ा कि चांद सूरज मचल मचल कर जबी की खैरात मांगते थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और बचा जो उनके तलों का धोवन बनाओ जन्नत का रंगो रोगन। जिन्होंने पाई दूल्हा की उतरन फूल गुलजार के चुने थे। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूल्हा बनाया गया और जब मेरे सरकार दूल्हा बने तो काबा वजद कर रहा था। आज महबूब रब के कुर्ब में जा रहे हैं। अल्लाहु अकबर। सवारी सामने लाई गई, तब तक सवारी ने शोखी की। हजरत जिब्रील फरमाते हैं बुराक ठहर जा, तू जानता है तुझ पर कौन सवार होने वाले हैं? ये इमामुल अंबिया हैं, सैयदुल मुरसलीन हैं। बुराक ने अर्ज किया ए सैयदुल मलाइका, मैं गुस्ताखी की बुनियाद पर शोखी नहीं कर रहा हूं बल्कि मेरी एक आरजू है कि आज रब के कुर्ब में महबूब जा रहे हैं और जिस तरह से मुझको सवारी होने का शरफ बख्श रहे हैं, ए सैयदुल मलाइका मेरी एक तमन्ना है आका की बारगाह में मेरी तरफ से आप अर्ज कर दें कि कल कयामत के मैदान में सरकार जब हश्र का दूल्हा बन करके और जन्नत में तशरीफ ले जाने लगा तो मुझे को सवारी होने का शरफ, सिर्फ यही मेरी तमन्ना है। तब तक हजरत जिब्रील ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह आप सुन रहे हैं बुराक क्या कह रहा है? आका ने फरमाया जिब्रील हमने सुन लिया, बुराक से कह दो उसकी तमन्ना पूरी कर दी। अल्लाहु अकबर। ये सवारी है, जानवर है जो नबी से अपनी तमन्ना पूरी करवा रहा है, मांग रहा है। ये कैसे जानवर हैं कि नबी से मांगो तो मुशरिक करार दे दिए जाओ, नबी तुम्हें कुछ दे नहीं सकते हैं, ये इल्जाम लगाया जा रहा है और नबी की मुकद्दस जात पर हमला किया जा रहा है। देख नबी से जानवर किस तरह से मांग रहा है। वो जो बुराक है, सवारी है, मेराज में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस पर सवार होने के लिए जा रहे हैं, सरकार ने उसकी मुराद को पूरी कर दिया। अब मेरे आका चले और जब सिदरा पर पहुंचे जहां हजरत जिब्रील के ठहरने की जगह है, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु तस्लीम ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह अब मैं आगे नहीं जाऊंगा। मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया आगे नहीं चलोगे? या रसूल अल्लाह नहीं। आका ने इरशाद
इरशाद फरमाया, जिब्रील तुम्हारी कोई हाजत है? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अब आप ठहरें, मेरे सरकार मेरी भी एक तमन्ना है। वो तमन्ना ये है कि जब आप मक्का से चलने लगे थे तो बुराक ने अर्ज किया था कि क़यामत के मैदान में जब आप हश्र का दूल्हा बन करके चलें तो सवारी होने का वहां भी मुझे को शरफ बख्श दें। या रसूल अल्लाह मेरी तमन्ना यह है कि क़यामत के मैदान में जब पुलसिरात से आपकी उम्मत गुजरे तो पुलसिरात पर आपकी उम्मत को गुजरने के लिए मैं अपने पर को फर्श बना दूं। या रसूल अल्लाह ये मेरी तमन्ना कबूल फरमा लीजिए। मैं अर्ज कर रहा हूं कि नबी से मेराज की रात में मांग कौन नहीं रहा है? जानवर तो मांग रहा है, चरिंदे परिंदे तो मांग रहे हैं, हवा फिजा तो सवाल कर रही है, आसमान के दरवाजे पर सवालियों की भीड़ लगी हुई है, सारे लोग नबी से मांग रहे हैं, सैयदुल मलाइका नबी से मांग रहे हैं। आज नबी से मांगा जाए तो शिर्क का फतवा लगाया जा रहा है। मैं कहता हूं तुम बताओ, आखिर मुसलमानों को मांगने का दरवाजा कहां है? किस दरवाजे से मुसलमान मांगेगा? तुम्हें जो कुछ हासिल करना है नबी की बारगाह में आना होगा। तुम्हें अगर आखिरत लेनी है तो नबी की चौखट पर आओ तब पाओगे। तुम्हें वकार लेना है तो नबी की बारगाह में आओ तब पाओगे। तुम्हें बख्शिश का परवाना लेना है तो मुस्तफा की चौखट की हाजिरी दो तब तुम्हें मिलेगा। तुम्हारा रब इरशाद फरमाता है, वलो अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका। नबी करीम ही की चौखट है जो तुम खुदा की अता हासिल कर सकते हो। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से हजरत जिब्रील ने ये मनवा लिया था, मेरे आका ने कबूल फरमा लिया। अब क़यामत के मैदान में जब सरकार पुलसिरात के किनारे तशरीफ फरमा हो रहे हैं, इरशाद हो रहा है, जिब्रील को इत्तला दो मेरी उम्मत गुजर रही है। इसीलिए तो आला हजरत अज़ीमुल बरकत फरमाते हैं कि अहले सिरात रूहे अमी को खबर करें। सुभान अल्लाह, सुभान अहले सिरात रूहे अमी को खबर करें और जाती है उम्मते नबवी फर्श पर करें, फर्श पर करें। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क़यामत के मैदान में पुलसिरात से गुजरोगे, सैयदुल मलाइका अपना पर फर्श बना रहे हैं, जरा अपने कदम का जायजा लीजिए और गुनाहों से तौबा कीजिए। आपको कितना वकार मिला है, आका के सदका में उम्मत गुजर रही है। मेरे सरकार का करीमाना हाल जरा मुलाहजा फरमाइए। कयामत में इतनी भीड़ भाड़ है, सारे गुनहगार मग़फ़िरत मग़फ़िरत चिल्ला रहे हैं, सारे लोग फरियाद कर रहे हैं। आका का यह करीमाना हाल होगा, कैसे कैसे अंदाज से लोग बख्शे जाएंगे। मेरे सरकार का दरियाए करम जोश में आएगा। आका इरशाद फरमाएंगे, अबू बकर शफाअत करो, उमर इब्ने खत्ताब शफाअत करो, सुभान अल्लाह। हजरत उस्मान गनी को हुक्म होगा शफाअत करो, मौलाए कायनात को हुक्म होगा शफाअत करो। इमाम हसन हुसैन उसी सुर्ख हालत में हाजिर होंगे। खातून जन्नत को हुक्म होगा, नबी की बेटी मोहम्मद की लख्ते जिगर खातून जन्नत फातिमा जन्नत में जाएं। हजरत खातून जन्नत ठहर गई हैं, इरशाद रब्बानी हो रहा है, महबूब की लख्ते जिगर जन्नत में जा क्यों नहीं रही हैं? 70,000 कनीजों के झुरमुट में खातून जन्नत को जन्नत में ले जाया जा रहा है। सुभान अल्लाह। हजरत फातिमा ज़हरा ठहरी हैं, रब का हुक्म होगा ठहर जाने की वजह। अर्ज करेंगे, मेरे मौला मैं अपने बच्चों के खून की सुर्खी तेरी बारगाह में मांग रही हूं। हजरत इमाम हसन हुसैन हाजिर हैं, रब ताला का हुक्म होगा, मेरे महबूब के नवासों का मुतालबा क्या है? अर्ज करेंगे, परवरदिगार तेरे महबूब के नामूस के लिए हुसैन ने करबला की सरजमीन पर अपने खून का जो आखिरी कतरा पेश किया था, मौला तेरे इल्म में है, मेरे महबूब के उम्मतियों की मग़फ़िरत फरमा। रब का फरमान होगा कि हुसैन से जितनों को मोहब्बत है ऐलान कर दो, क़यामत के मैदान में सबकी मग़फ़िरत तक। हबीब इरशाद फरमाएंगे, मेरी उम्मत के उलमा तुम भी रब की बारगाह में शफाअत करो। शफाअत का मतलब यह है कि रब की बारगाह में तुम अर्ज करो, ए अल्लाह ये सब मेरे मुताल्लिकीन हैं, इनकी मग़फ़िरत फरमा। और रब ताला अपने महबूबों के इस अर्ज को कबूल करके बख्श देगा। इसी का नाम है शफाअत। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म होगा, मेरी उम्मत के हाजियों तुम शफाअत करो। तो जिस हाजी का हज रब ने कबूल फरमा लिया है, वो हाजी अपने घर के 400 अफराद की मग़फ़िरत कराएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाफिज कुरान को हुक्म होगा, हुफ़ाज़ तुम शफाअत करो। तो हाफिज कुरान के वालिदैन का तो हाल ये होगा
کہ قیامت کے میدان میں حافظ کے والد والدہ کو نور کا تاج عطا ہوگا. وہ نور کا تاج پہن کر کے جب قیامت کے میدان میں چلیں گے تو لوگ پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں, تو اعلان کرے گا منادی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن حفظ کروایا تھا, یہ ان کے ماں باپ ہیں جن کو یہ انعام رب کی طرف سے حاصل ہوا ہے. وہ جنت کی طرف جا رہے ہیں نور کا تاج اوڑھے, وہ جنت کی طرف چلے جائیں گے. لوگ رشک کریں گے ہائے کاش ہم بھی اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائے ہوتے. حافظ قرآن کے لیے حکم ہوگا, وہ شفاعت کرے تو حافظ قرآن اپنے گھر کے ان 10 افراد کی بخشش کرا لے گا جن پر جہنم واجب ہو چکا ہو, یعنی ان کو جہنمی قرار دے دیا گیا ہو, وہ مغفرت کروا لیں گے. عالم دین کو حکم ہوگا تو علماء کی تو شان ہی نرالی ہے. اللہ اللہ, علماء اور شہید کے خون کا اور علماء کی سیاہی کا مقابلہ ہوگا. جب علماء کی سیاہی قلم کی اور خون وزن کیا جائے گا شہیدوں کا, تو شہیدوں کے خون پر عالموں کے قلم کی سیاہی غالب ہو جائے گی. اللہ اللہ حکم دے گا رب تعالیٰ یہ شفاعت کریں, تو علماء تو یہ بے شمار لوگوں کو شفاعت کریں گے جن کی گنتی ہی نہیں ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم ہوگا. میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اذن عام فرما دیا, آپ سب شفاعت کر رہے ہیں. غوث اعظم شفاعت کر رہے ہیں, خواجہ غریب نواز شفاعت کر رہے ہیں, امام اعظم شفاعت کر رہے ہیں, امام شافعی شفاعت کر رہے ہیں, امام حنبل شفاعت کر رہے ہیں, امام مالک شفاعت کر رہے ہیں. حنفیوں کی بخشش ہو رہی ہے, شافعیوں کی بخشش ہو رہی ہے, مالکیوں اور حنبلیوں کی بخشش ہو رہی ہے. قادری بخشے جا رہے ہیں, چشتی بخشے جا رہے ہیں, سہروردی بخشے جا رہے ہیں. یہ سارے سلسلے کے لوگ بخشے جا رہے ہیں, ان کی مغفرت ہو رہی ہے. اللہ اللہ, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا ایسے ایسے لوگ اب جنت میں جا رہے ہیں. ذرا اپنے آقا کی عظمت ملاحظہ فرما لو. جنتیوں کی ایک ٹیم جنت میں جا رہی ہے اور ایک ٹیم کے لیے حکم ہو جائے گا کہ یہ جہنم میں جائیں, تو اس کے سامنے سے جنتی لوگ گزریں گے. تب تک جہنمی جنتی کا دامن تھام لے گا, روک دے گا, ٹھہر جاؤ. جنتی رک جائے گا, مجھے پہچانتے ہو؟ حدیث شریف کے الفاظ یہ ہیں, اما تعریف نہیں, کیا تو مجھے جانتا ہے؟ وہ کہے گا ہاں میں پہچانتا ہوں. کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ وہ کہے گا انا الذی وهبت لک وضوا, میں نے آپ کو دنیا میں وضو کرنے کے لیے پانی دیا تھا. آج میں اتنا بدعمل ہوں کہ اپنی بدعمالیوں کی بنیاد پر رب تعالیٰ کے قہر و غضب کا سوال میرے اوپر ہو گیا. مجھے کون بچائے گا رب تعالیٰ کے قہر و غضب سے؟ ہم کو جہنم میں جانے کا حکم ہو گیا. ہم جہنمیوں کی فہرست میں کھڑے ہیں, تم جنتی ہو. میں نے تمہارے ساتھ دنیا میں یہ کام کیا تھا, اس کا بدلہ ہمیں دے دو. وہ ٹھہرا ہوا ہے, دوسرا جہنمی پکڑ لے گا جنتی کو. مولانا فاروق, مولانا عبدالحقیق صاحب, ٹھہرو, مجھے پہچانتے ہو؟ ہاں کہو کیا بات ہے؟ انا الذی سقیتہ شربتا, میں نے آپ کو پانی پلایا تھا دنیا میں, آپ مجھ کو اس کا بدلہ دے دیجئے. یہ جنتی بندے ٹھہرے ہوئے ہیں. رب کا حکم ہوگا میرے بندے جنت میں جاتے کیوں نہیں ہو؟ وہ بندے عرض کریں گے پروردگار یہ تیرے بندے ہیں, انہوں نے دنیا میں مجھے وضو کرنے کے لیے پانی دیا تھا. یا اللہ انہوں نے دنیا میں مجھ کو پانی پلایا تھا, یہ مجھ سے بدلہ مانگ رہے ہیں. خدا کی قسم قربان جاؤ نبی رحمت پر, میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں, اے میرے بندو جنتیوں, تم ان سب کا ہاتھ پکڑ لو, جنت میں لے کر چلے جاؤ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ کرم دیکھو, میں عرض کرتا ہوں یہ مسلمانوں, اگر تم نے ایک جنتی کو پانی پلا دیا, وہ اختیار رکھ رہا ہے تمہیں جنت میں لے جانے کے لیے, تو جس نبی کو رب تعالیٰ نے جنت کا قبضہ دے دیا ہے اس نبی کو اختیار کیوں نہیں ہے؟ اسی لیے تو بریلی کا تاجدار بول پڑا کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو, تم سے اور جنت سے کیا مطلب منافق دور ہو, ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. اور کیسے لوگ اس دن بخشواؤں گے, ذرا یہ ملاحظہ کر لو. حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین کی عظمت کون نہیں جانتا ہے؟ عورتوں نے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ, مردوں کی بھیڑ آپ کے پاس زیادہ ہو جاتی ہے. یا رسول اللہ, ہم عورتیں مردوں کی بھیڑ کی بنیاد پر آپ کے قریب نہیں ہو پاتی, ہمیں دین کی باتیں سننے کو نہیں ملتی ہیں. یا رسول اللہ, ہمارا جلسہ آپ الگ متعین فرما دیں. اللہ کے حبیب نے قبول فرما لیا, عورتوں کا جلسہ ہوا. سرکار تشریف لے گئے, میرے آقا خطبہ دینے لگے. آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس عورت کے
بچے مر گئے ہوں، کچے بچے وہ قیامت میں اپنے ماں باپ کی شفاعت کر کے جنت دلائیں گے. وہ بچہ رب کی بارگاہ میں اپنے ماں باپ کی بخشش کے لیے جھگڑے گا. علماء فرماتے ہیں جھگڑنے کا مطلب وہ مچلے گا، وہ عرض کرے گا میرے مولا میرے باپ کو بخش، میری ماں کو بخش، تب میں جنت میں جاؤں گا. اور وہ مچل مچل کر عرض کرے گا. رب تعالیٰ اس بچے کے مچلنے کو قبول فرمائے گا، اس کے والدین کی بخشش فرما دے گا. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اور جس کا ایک بچہ مرا ہو، آقا فرماتے ہو ایک بچہ اپنے ماں باپ کی بخشش کرائے گا. تب تک وہی حضرت ام المومنین عرض کرتی ہے یا رسول اللہ، اور جس عورت کے کوئی بچہ ہی نہ ہو، آقا فرماتے ہیں اس کی بخشش میں کراؤں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں. سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، اور سلام اس پر کہ جس نے کہہ دیا سب میرے ہی میرے ہیں. اور کون بخشوائے گا؟ ذرا اس کو بھی سنو. قرآن کی تلاوت کیا کرو، مسجدوں میں جایا کرو، مسجدیں تعمیر ہوں تو اپنے حسب وسعت حصہ لیا کرو. آج تو مسجدوں کو شہید کرنے اور گرانے کا پلان بنایا جا رہا ہے. بابری مسجد کو فسطائی طاقتوں نے اپنے بلبوتے پر شہید کیا، بت خانے میں تبدیل کیا. حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ اسلامی نقطۂ نظر سے مسجد خالصہ زمین پر تعمیر کی جاتی ہے. اگر مسجد کی زمین کسی کی ملکیت ہے اور وہ نہیں دے رہا ہے تو آپ زبردستی کر کے اس پر وہ تعمیر مسجد کی نہیں کر سکتے. خالصہ زمین پر ہماری مسجد کی تعمیر ہوئی، مگر ایسی تاریخ گڑھی گئی جس تاریخ نے ہندوستان میں انصاف و دیانت کا جنازہ نکالا، مسلمان اور غیر مسلم کو ایک ایسے انداز سے لڑایا کہ جس میں عبادت گاہ زد میں آئی اور عبادت گاہ کا چہرہ مسخ کیا گیا. عبادت گاہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی. عبادت گاہ گرانے والوں کو فردن جو سزائیں رب کی طرف سے ملی وہ سزائیں میں نہیں بیان کر رہا ہوں، لیکن ایک بات تو میں ضرور عرض کرنے کا حق رکھتا ہوں کہ تالا کھلوایا تھا جس نے، اس کا بھی نام و نشان مٹا. شہید کروایا جس نے، سیاست کا جنازہ اس کا بھی نکلا. دلی سے لے کر کے یوپی حکومت تک ان سب کے سیاست کے جنازے نکل گئے جنہوں نے بابری مسجد کے آڑ میں اپنی سیاست کو چمکانا چاہا تھا. انہیں نہیں معلوم ہے کہ جس رب نے قرآن نازل فرمایا ہے، قرآن میں رب کا حکم ہے کہ جو مسجدوں کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ صافی خرابہا. جس نے مسجد کو خراب کرنے کی کوشش کی، ویران کرنے کی کوشش کی، لہو فی الدنیا خزی وفی الآخرت عذاب عظیم، اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. وہ ساری سیاسی پارٹیاں رسوائی کی سیاہی اپنے چہروں پر لگا کر کے بھارت میں گھوم رہی ہیں. ان کا منہ کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے اور آخرت میں ان کے لیے عذاب تو باقی ہی باقی ہے. یہ جملہ میں کرسی کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ مسلمانوں کو تکلیف دی جا رہی ہے ان کی عبادت گاہیں گرا کر کے. اور سن لو، بھارت کی سرزمین ہو چاہے دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، جس ملک میں بھی عبادت گاہوں کو نقصان پہنچایا گیا ہے وہ ملک امن و امان کے ماحول میں نہیں رہ پایا ہے. لوگ پریشان رہ گئے ہیں. عبادت گاہیں رب کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں، تمہیں گرانے کے لیے نہیں بنائی گئی ہیں. آج مسجدوں کو پھونکا جا رہا ہے، آج مسجدوں کو جلایا جا رہا ہے. ایک قوم مسلم آج اس اسٹیج سے میں آپ کو اس منبر سے پیغام دے دینا چاہتا ہوں کہ اب بھی تمہیں سجدہ کرنے کا وقت نہیں آیا، اب بھی تمہیں کیا قرآن پڑھنے کا وقت نہیں آیا ہے، اب بھی تمہیں کیا متحد ہو کر کے کاندھے سے کاندھا ملا کر کے رسول کا عشق اپنے دل میں لے کر کے آگے بڑھنے کا وقت نہیں آیا ہے. اب بھی تم جماعتوں میں بکھرے رہو گے، اب بھی تم رسول اللہ کی عظمت کا کھلواڑ بناؤ گے. آؤ دیکھو میں تمہیں بتاتا چلوں. گزشتہ سال اگست کا مہینہ لے لو، گزشتہ سال اگست کے مہینے میں آپ نے ایک اعلان سنا ہوگا جو پوری دنیا میں اعلان ہوا تھا کہ ترکی میں ایک بہت بڑا زلزلہ آیا. اس زلزلے میں نہ جانے کتنے لاکھ انسان ترکستان میں یعنی ترکی میں ہلاک ہو گئے. کیا آپ نے اس تبصرے کو جانا کیسے آیا، اس زلزلے کو جانا کیسے آیا تھا؟ اس پر آپ نے کچھ تنقید اور تبصرے کی بنیاد پر ریسرچ کیا کہ نہیں؟ سنو،
ہوں، آج اعلان ہو رہا ہے، آج رسالوں میں وہ سارے ماحول آ رہے ہیں، آج کتابیں اس کے تعلق سے منظر عام پر آ گئی ہیں کہ ترکی کا گزشتہ سال اگست کے مہینے میں زلزلہ کیوں آیا تھا۔ اگست کے مہینے میں ترکی میں سمندر کے کنارے جو فوجی اڈا تھا ترکستان کا، اس فوجی اڈے میں فوجیوں نے اور فوج کے جنرلوں نے ایک جشن منایا تھا، اور اس جشن میں یہودیہ لڑکیوں کو اور عیسائیہ لڑکیوں کو ناچنے گانے کے لیے بلوایا تھا۔ وہ ساری لڑکیاں آئیں اور جب رقص و سرود کی محفل گرم ہوئی تو ایک جنرل نے اسی جوش کے عالم میں شراب پی کر کے کہا قرآن لاؤ۔ قرآن لا کر کے اس کے ہاتھ میں دیا گیا، اس نے کہا پڑھ کر کے سناؤ۔ جب کسی نے پڑھنا شروع کیا تو اس نے کہا قرآن کا معنی تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ایسی محفل میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، قرآن کا نازل کرنے والا خدا کہاں ہے؟ اس کا فرمان ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور قرآن کی حفاظت کرنے والے ہم ہی ہیں، اور ایسی محفل میں ہم نے قرآن کو لے لیا، مگر قرآن نازل کرنے والا خدا کہاں ہے؟ اتنا کہہ کر کے اس نے لڑکی کے قدم میں معاذ اللہ قرآن کو پھینکا، اور ان یہودیہ لڑکیوں نے اپنے پاؤں سے جیسے رقص و سرود ناچتے ہوئے قرآن کو لیا۔ تو بتانے والا بتا رہا ہے کہ سمندر پھٹ گیا اور اس سمندر سے آگ کے شعلے نکلنے لگے، اور وہ ساری محفل، وہ سارے لشکری کہاں تہس نہس ہو گئے کچھ پتا نہیں، صرف اتنا پتا چلا کہ جس زمین پر یہ محفل منعقد تھی اس زمین کو اٹھا کر کے اس سمندر میں جو آگ کا شعلہ نکل رہا تھا اسی آگ کے شعلے میں پھینکا گیا۔ دور سے لوگ دیکھ رہے تھے اور پھر زلزلہ ایسا محسوس ہوا، اس طرح سے آیا کہ سارے کے سارے لوگ وہاں کے ہلاک ہو گئے، سارا ترکی حکومت کا عملہ لگ گیا، مگر آج تک پتہ نہیں چل رہا ہے کہ وہ سب کہاں گئے، کس کھیت کے وہ مولی تھے اور کہاں ان کو چرچگ لیا گیا۔ اس طرح سے ان پر عذاب نازل ہوا اور رب کی طرف سے اعلان ہو گیا کہ دیکھ ہم نے قرآن نازل کیا ہے، ہم قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اگست کے مہینے میں گزشتہ سال یہ زلزلہ جو ترکستان میں آیا تھا، قرآن کی بے حرمتی پر یہ زلزلہ آیا تھا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے پیارے کہ جب قرآن کے ساتھ بے حرمتی کی گئی ہے تو ایسا زلزلہ آیا، اور جہاں جہاں قرآن کے ساتھ بے حرمتی کی جاتی رہے گی زلزلے کے عذاب میں لوگ مبتلا ہوتے رہیں گے۔ مسجدوں کو جہاں جہاں ویران کیا جاتا رہے گا، مسجدیں تباہ و برباد کر دی جاتی رہیں گی، سارا ماحول ختم کر دیا جاتا رہے گا۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مسجدوں کو آباد کرو، مسجدوں میں نمازیں پڑھا کرو۔ جب قیامت کا دن آئے گا اور قیامت منعقد کرے گا اللہ تعالیٰ، حکم ہوگا اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکو، اور سور پھونکنے کا ماحول ہوگا تو رب کے فرشتے عرض کریں گے اے میرے مولا جب سور پھونکا جائے گا تو ساری دنیا ختم ہو جائے گی، مگر پروردگار عالم ان مسجدوں کو کیا کیا جائے؟ رب تعالیٰ ارشاد فرمائے گا مسجدوں کو اٹھا لو اور جنت کا تاج بنا دو۔ یہ ساری مسجدیں اٹھا لی جائیں گی اور جنت کا تاج بنا دی جائیں گی۔ اب جب قیامت کا دن ہوگا جنتی گزرنے لگیں گے تو مسجدوں کو جن لوگوں نے تعمیر کیا ہے وہ مسجدیں کشتی کے شکل میں لائی جائیں گی، اور ان تعمیر کرنے والے اور نمازیوں کو حکم ہوگا کہ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اور پوچھ رات سے وہ مسجدیں تمہیں لے کر کے جنت میں پہنچا دیں گی۔ تمہارے لیے جنت کس انداز سے ہے، تمہیں اس ماحول سے گزرنا ہے اور جنت میں جانا ہے۔ کس کس انداز سے رب تعالیٰ اپنے محبوب کے امتیوں کی مغفرت کر رہا ہے، میرے سرکار شفاعت کر رہے ہیں، ایسی عام شفاعت ہو جائے گی پیارے کہ ایک ایک گنہگار تلاش تلاش کر کے بخشے جائیں گے۔ جب اس ماحول کو دیکھیں گے بڑے بڑے پرہیزگار لوگ تو کہہ پڑیں گے اے فلاں گنہگار تو تھوڑا سا گناہ ہم کو دے دے اور ہماری نیکی لے لے، تو وہ گنہگار چونک پڑے گا کہ ارے ایسا معاملہ کیا ہے، ابھی تو کوئی منہ ملانے کے لیے تیار نہیں تھا اور تم اپنی نیکیاں ہمیں دے رہے ہو، ہم سے ہمارا گناہ مانگ رہے ہو۔ اللہ اللہ معاملہ کیا ہے؟ کب تک بول پڑے گے پرہیزگار؟ کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ آقا کریم کی کریمانہ شان کیا ہے؟ میرے سرکار گنہگاروں کی شفاعت کر کر کے جنت دلا رہے ہیں، ہمیں بھی تھوڑا سا گناہ دے دے تاکہ ہم سرکار کی شفاعت سے جنت میں چلے جائیں۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی لیے فرماتے ہیں کہ کیا ہی ذوق افروزہ شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، اور قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ۔ اور ایک بات سنو، قیامت میں اللہ کے حبیب کتنوں کو بخشوائیں گے؟ یہ سوال اٹھا تھا، صحابہ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ آپ کے گنہگاروں امتیوں کی کمی نہیں ہوگی، قیامت تک ہوں گے سب، کتنوں کو آپ بخشوائیں گے؟ تو آقا تعداد بتا رہے ہیں کتنوں کو میں بخشواؤں گا، سن لو حدیث شریف کے الفاظ۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں انی اشفع یوم القیامہ لاکثر مما علی وجہ الارض من شجر و حجر و مدر۔
सुभान अल्लाह। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि तुम मुझसे पूछते हो मैं कयामत में कितनों को बख्शवाऊंगा। सुनो, रूए जमीन पर जितने पेड़ हैं, जितने पत्थर हैं, जितने कंकर हैं, इन सब से ज्यादा आदमियों की बख्शिश सुभान अल्लाह मैं कराऊंगा। सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया का कंप्यूटर लगा दो कि महाराष्ट्र में कितने पत्थर हैं, क्या शुमार कर पाएंगे? कितने पेड़ हैं, क्या गिन पाएंगे? कितने कंकर हैं, क्या गिन पाएंगे? आका इरशाद फरमाते हैं रूए जमीन पर जितने पेड़, जितने पत्थर, जितने कंकर हैं, इन सबसे ज्यादा आदमियों की बख्शिश मैं कराऊंगा। अब आला हजरत का शेर पढ़ो, ईमान ताजा हो जाए कि या रसूल अल्लाह, जब इतनों की आप बख्शिश करावेंगे तो अब हमें घबराने की जरूरत नहीं है। एक मैं क्या, मेरे इसिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। नबी का ये रहमो करम भी आप देखते चलो। और मेरे आका ही इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे उम्मतियों, ये मेरी शान तो है, मगर सुनो सुनो, नमाज ना छूटने पाए। अगर तुम नमाज छोड़ोगे तो सजा के बहुत जबरदस्त मुस्तहिक होगे। आका इरशाद फरमाते हैं, मन तरक सलाता मुतअम्मिदन फउल्किया फिन्नार सलासीना हुक्बा। जो जानबूझ करके एक वक्त की नमाज छोड़ता है वो 80,000 साल तक जहन्नम में जलता रहेगा। इसलिए तुम आका की शफाअत की फजीलत सुनने के बाद बदअमल ना हो जाना। नबी करीम के सहाबा को देखो, ये हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं, ये हजरत उमर फारूक आजम हैं, ये हजरत उस्मान गनी हैं, ये मौलाए कायनात हैं जिनको जन्नत की गारंटी मिल चुकी है, मगर एक वक्त की नमाज नहीं छूट रही है। मैदान जंग में हैं तो तलवार की छांव में नमाजें अदा की जा रही हैं, समंदरों को पार कर रहे हैं तो नमाज अदा की जा रही है, अपनों में हैं तो नमाज पढ़ी जा रही है, खलवतो जलवत में हैं तो नमाज पढ़ रहे हैं, और नमाज में कोताही नहीं हो रही है। किसी सहाबी से कोई नमाज छूट नहीं रही है। मैं पूछना चाहता हूं, जिनको जन्नत की गारंटी मिल चुकी है वो अमल की दुनिया में कितने आगे हैं, और हम तो कितने सियाहकार गुनहगार हैं। हम फराइज छोड़ बैठे हैं। अल्लाह अल्लाह ऐसा ना करना, वरना रब के कहर के मुस्तहिक करार दे दिए जाओगे। और रब का जब कहर नाजिल होगा तो रब का फरमान ही है कि मैं अपने महबूब के सदके में तुम्हें बख्श तो दूंगा, मगर ये मेरे महबूब ही का तो मामला है। महबूब के जरिया ही से तो मैं कानून दे रहा हूं, नमाज पढ़ना, हज फर्ज हो जाए तो हज अदा कर लेना, ज़कात के लायक हो गए हो तो ज़कात देते रहना, रमजान के रोजे को रखते रहना। आका करीम ने इरशाद फरमाया, जो इन चीजों पर अमल पैरा हो उसके बख्शवाने की हमारी जिम्मेदारी है, उसको जन्नत दिलाने की हमारी गारंटी है। मेरे सरकार सारे लोगों की बख्शिश करा देंगे और सारे लोगों की मग़फ़िरत हो जाएगी। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि जब हमारे सारे उम्मती जन्नत में चले जाएंगे तो रब ताला का मुनादी निदा देगा कयामत में, रब ताला की तरफ से, आ रदीता या मोहम्मद, ए मोहम्मद। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि मेरा रब मुझे निदा देगा, हत्ता युनादीनी रब्बी आ रदीता या मोहम्मद, मेरा रब मुझे पुकारेगा, ए मोहम्मद राजी हो गए हो? फक़ूलो अय्यो रब्बी रदीतो, तो मैं अर्ज करूंगा, हाँ मेरे परवरदिगार मैं राजी हो गया। तो सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह आप राजी कब होंगे? आका इरशाद फरमाते हैं, जब तक मैं अपने एक एक उम्मती को बख्शवा नहीं लूंगा तब तक मैं राजी नहीं होऊंगा। इसीलिए तो अजमल सुल्तान पूरी ने कह दिया कि करके कयामत में शफाअत वो कहेंगे अजमल, मेरी उम्मत का कोई आदमी छूटा तो नहीं, मेरी उम्मत का कोई आदमी छूटा तो नहीं। आसाइया बासा का रब का मकाम महमूदा, ए महबूब तुम्हारा रब तुम्हें अनकरीब मकाम महमूद पर जलवा अफरोज फरमाएगा। वो मकाम महमूद मकाम शफाअत है। ये महफिल नूर जिंदाबाद पाइंदाबाद। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम